نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تین بنیادی قسم کے صبر ہیں۔ پہلے ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے روزہ رکھنا، چاہے پیاس سے آپ کا حلق خشک ہو جائے، جون اور جولائی کا روزہ ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کا حکم ماننا۔ یا اسی طرح اس کی دوسری مثال، آپ گئے ہوئے ہیں سوات میں یا کغان میں، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنا ہے، اور پانی جو ہے وہ یخ ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے، لیکن جب پانی ہے تو وضو تو آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے۔ اطاعت جو ہے اس کے لیے وضو کرنا، جھیلنا، سختی کو برداشت کرنا، الا یہ کہ اگر انسان بیمار ہو، اتنے ٹھنڈے پانی سے جان جانے کا اندیشہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک انسان صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے وضو کرنا ہوگا۔ تیمم کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو، لیکن یہاں جو ہے پانی موجود ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو شریعت کے ہیں اس پر عمل کرنا۔ اب اگر صبح کا وقت ہے، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا، کیونکہ مریض ہے، ساری رات کتراتا رہا ہے، فجر کے وقت آ کر ایک سکون سا ہو جاتا ہے، یہ بڑی ٹھنڈی نیند ہوتی ہے صبح کی۔ اسی طرح اقبال نے جواب شکوہ میں فرمایا تھا کہ کس قدر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہ دوسرا، یہ جو تھا صبر علی الطاعہ تھا، اور دوسرا صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا۔ کوئی لذت ہے، کام دہن ہے، لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، تو یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ وہ جو تھا صبر علی الطاعہ تھا، اور ادھر یہاں جو ہے عن المعصیہ ہے، یعنی معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کتنا بھی آپ کا نفس آپ کو تقاضا ہو رہا ہو، یا کتنا بھی آپ کے اندر جذبہ ابھر رہا ہو، تو اپنے آپ کو روکے رکھو، باندھے رکھو، صبر کرو۔ یہ جو ہے صبر عن المعصیہ ہے۔ اور تیسرا صبر علی البلاء، آزمائش پر صبر کرنا۔ یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتے ہیں انسان کا، یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں آزمائش آ رہی ہے، جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش آ گئی، اور اس پر اگر آپ ثابت قدم رہے، یا اول فول بکنا شروع کر دیا اللہ کے خلاف، ہاں جی اللہ نے تو ہمارے ساتھ کبھی خیر نہیں کی، معاذ اللہ، سب بھول گئے جو اللہ نے پہلے آسانیاں پیدا کی تھی، تو صبر علی البلاء جو ہے، اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے صبر علی الایذاء۔ ایذاء مثال کے طور پر آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذاء پہنچاتا ہے۔ ایذاء وربل بھی ہو سکتی ہے، اور ایذاء فزیکل بھی ہو سکتی ہے۔ وربل ایذاء جیسے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا کوئی جن تمہارے اوپر قابض ہو گیا، کوئی شیطان تمہارے اوپر قابض ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وربل ایذاء ہے، زبان سے سکھایا جا رہا ہے، تو اس کو مارو، اس کو بھوکا رکھو، اس کو جیل میں رکھو، یہ ایذاء ہو رہی ہے۔ اور کسی کا مرحلہ آتا ہے کہ بعد میں جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ ایذاء سے تو یہ باز نہیں آ رہا، ٹٹا ہوا ہے اپنی بات پہ، تو پھر وہ لالچ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، کہ چھوڑ دو ان باتوں کو، قریش کی جس حسین عورت کی طرف اشارہ کرو گے ہم اس سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، اور جتنی مال و دولت ہے سب لا کر آپ کے قدموں میں رکھتے ہوں گے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو۔ اب یہ طمع ہے، خواہش کے معاملات میں رکنا ایذاء کے معاملے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال امام احمد بن حنبل کی زندگی میں، جب انہوں نے جیل میں ان کو ڈالا گیا مسئلہ خلق قرآن پر،
بڑی مارے ماری گئی. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مارے ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتا, گرا اٹھتا, لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آیا. برداشت. پھر زمانہ بدل گیا, خلیفہ کوئی اور ہو گئے اور ان کا اپنا موقف بھی وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے. تو اب دارالخلافہ سے, ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. یہ خلیفہ نے بھیجی ہے آپ کے لیے. اس پر امام احمد ابن حنبل رونے پڑے. اے اللہ, اے اللہ, میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں. یہ آزمائش سخت ہے اس مار سے جو مجھے جیل کے اندر پڑ رہی ہے. اس سے روکنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہے. تو اب میں نے آپ کو صبر کی 3 قسمیں گنوا دی. پہلی جو ہے صبر علی الطاعہ, دوسری ہے صبر عن المعصیہ, اور تیسری جو ہے صبر علی البلاء.